15واں پارہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 14 وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے رب آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، ہم ہرگز ان کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یقیناً اس وقت یعنی جب کہ ہم ان کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں تو حد سے تجاوز کی ہوئی، حد سے بڑھی ہوئی بات کہیں گے۔ نوجوان جنہوں نے بستی میں سے اللہ کی توحید کو مانا، اس کا اقرار کیا، ان کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس کی برکت کی وجہ سے ان میں جو جرأت، ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا، اور اسی جرأت اور ہمت کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو کہا اللہ کریم وہ بیان کر رہا ہے۔ تو پہلی بات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ باندھ دینے سے مراد یہ ہے ان کے بکھرے ہوئے دل، منتشر افکار، اللہ پاک نے ان کو گویا کہ گرہ لگا دی کہ وہ بکھیرا، وہ انتشار سنبھل گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ یہاں اللہ کریم بہتر جانے کتنی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات رب العالمین اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتے ہیں۔ ہم نے آیت کریمہ 10 میں ان نوجوانوں کی یہ دعا پڑھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اس دعا کا اثر اللہ پاک کی طرف سے جو ہوا اس میں سے ایک بات وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اور کسی کا دل مضبوط کیا جانا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایک عظیم احسان ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ 74 میں دیکھیے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ 74 74 وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ 262
262۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یقیناً آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے ہیں۔ کون؟ وہ جن ایسا پاک دل اللہ نے مخلوق میں کسی کا بنایا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دل کی مضبوطی کے کیے جانے کے محتاج ہیں۔ اللہ والے اللہ پاک سے جو دعائیں کرتے ہیں، اسی میں سے ایک دعا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے کے بعد کی دعا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ گھر میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما۔ سورہ آل عمران کے پہلے ہی صفحے پر، تیسرا پارہ سورہ آل عمران کا پہلا صفحہ نکالیے، 47 جی 46 آیت شریفہ 8۔ اللہ کریم نے پختہ علم میں پختگی والے اور عقل والے ان کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو جب آپ نے ہدایت دی تو تیرا نہ کر دینا۔ تو بہت بڑی نعمت دل کا ثابت، دل کا مضبوط ہونا، اور دل کی مضبوطی اللہ کریم سے اللہ والے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک دل مضبوط کر دے تو پھر مخالفتوں کے طوفان، دشمنیوں کی طغیانیاں انشاءاللہ الرحمن ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ اس قاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ اس بارے میں حضرات مفسرین نے میرے علم میں جو بات آئی ہے 3 معنی بیان کی ہیں۔ اذ قاموا، نمبر 1 جب انہوں نے آپس میں بات کی، وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے تو آپس میں کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، یعنی عقیدہ توحید کو آپس میں دہرانے لگے، ایک دوسرے کو خیر کی تلقین اپنے اپنے جذبات کے اظہار سے کرنے لگے۔ دوسرا معنی، جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے دلوں کو مضبوط کیا، برسر عام عامت الناس کے روبرو اپنے اس عقیدہ کا اظہار فرمایا۔
تیسرا معنی حاکم وقت، بادشاہ، اس کے دربار میں اس کے روبرو علی الاعلان کہا ربنا رب السماوات والارض۔ اس کے بعد ربنا رب السماوات والارض، توحید کا صرف اظہار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ بیان بھی کیا۔ کون ہے ہمارے رب؟ صرف ربنا اللہ ہی نہیں کہا بلکہ رب السماوات والارض، جو پوری کائنات کے رب ہیں وہ ہمارے رب۔ اور اسی پر بات کو نہ روکا۔ اس کے بعد لن ندعو من دونہ الہا، ہم ان کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے جو بیان ہے وہ توحید ربوبیت ہے، رب ہونے میں وہ تنہا ہے۔ لن ندعو، اس میں جس توحید کا اعلان ہے اس کا نام علماء نے بیان کیا توحید الوہیت ہے، کہ بندگی میں، عبادت میں، پکارنے میں ہم کسی کو ان کا شریک نہیں مانتے۔ اس وقت کے مشرک لوگ توحید مکہ مکرمہ کے مشرک لوگ توحید ربوبیت کو تو مانتے، لیکن توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ یہ نوجوان توحید ربوبیت اور اس کے ساتھ توحید الوہیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ لن ندعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے ان کے سوا کسی معبود کو۔ لقد قلنا اذا شططا، یقیناً بات کی تاکید اور پختگی کے لیے 2 دفعہ یقیناً فرمایا۔ یقیناً ہم کہیں گے اذن، اس وقت، کس وقت؟ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانیں یا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں تو کیا ہوگا؟ یقیناً ہم کہیں گے اس وقت حد سے بڑھی ہوئی بات، راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات۔ شرک سب سے بڑا ظلم۔ سورہ لقمان 21واں پارہ آیت شریفہ 12 دیکھیے۔ سیدنا لقمان، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور اسی نصیحت میں فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، پیار سے کہہ رہے ہیں، اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، آیت شریفہ 13، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک، یقیناً شرک، لظلم عظیم، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں لقد قلنا اذا شططا، یقیناً ہم اس وقت
یعنی جب اللہ کے سوا کسی اور کو رب کہیں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو حد سے بڑی ہوئی بات کہیں گے۔ یہاں دونوں باتیں ہیں، توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری کا اعلان، اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے دونوں ہی باتیں کرنا ہے۔ اقرار توحید بھی ہے اور براءت شرک بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے اور سمجھاتے ہیں کسی کو کچھ نہ کرو، یعنی توحید کا اگر اقرار کرنا ہے تو کرو، لیکن کسی کے عقیدے کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہاں جو بات ہو چکی اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جو ان کی بقیہ گفتگو ہے، ہؤلاء قومنا، ہؤلاء وہ لوگ، کون؟ قومنا ہماری قوم، اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے بنائے، اتخذوا بنائے، من سے، دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا، آلہہ الہوں کی جمع، معبودان معبود کی جمع، معبودان الہ کی جمع، آلہہ۔ لولا کیوں نہیں، یاتون وہ لاتے، علیہم اس پر، بسلطان بین واضح دلیل۔ فمن اظلم سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن اس شخص سے، افترا اس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ باندھنا۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ لوگ ہماری قوم، انہوں نے ان کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا، معبودان بنائے، کیوں نہیں وہ اس پر واضح دلیل لاتے۔ سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کا باندھنا۔ اب دیکھیے یہ جو جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، تو ان نوجوانوں نے اس جملے پر عمل کیا۔ ہؤلاء قومنا وہ ہماری قوم کیا کرتی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان بنائے ہیں۔ انہوں نے چھیڑا ہے یا نہیں چھیڑا؟ تو غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ اللہ پاک تو ان کا پیار سے ذکر کر رہا ہے، اب ان کی کتاب میں معلوم نہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ، اور ٹھیک وہ ہے جس کو اللہ پاک ٹھیک کرا، اور طریقہ اس کا درست ہے جو عرش والے رب کے ہاں درست ہے۔ باقی رہی ان کی حکمت مصلحت، ان کو مبارک۔ اور پھر بات کو انہوں نے یہیں تک نہیں روکا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کی صرف تردید پر اکتفا نہیں کیا،
ان کے رد کرنے پر ہی نہیں رکے بلکہ ان کو چیلنج بھی کیا کہ وہ اپنے اس طرز عمل پہ واضح دلیل کیوں نہیں لاتے اور چھیڑنا کیا ہوتا ہے۔ ہاں، گالی گلوچ، بد تہذیبی اختیار کرنا اس کی اجازت دیں، اب جب تک سمجھائیں گے نہیں کہ یہ غلط ہے یہ درست ہے تو اس کے لیے راستہ کس طرح روشن ہوگا۔ قرآن کریم میں شرک کرنے والوں سے، غلط بات کہنے والوں سے بارہا دلائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ 8واں پارہ سورہ الانعام دیکھیے، آیت شریفہ 148۔ آیت شریفہ 148 پیج 134 صفحہ 134۔ آیت شریفہ کا آخری حصہ دیکھیے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس علم کو ہمارے لیے نکالو، لے کے آؤ۔ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو ہمارے لیے نکالو، یعنی کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں ہو مگر اندازے سے، اٹکل پچو سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری حقیقت، دلیل سلطان وہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیے چھیڑا جا رہا ہے کہ نہیں، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ بات کہنے والے اللہ پاک کی بات کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنی بات کو اس کے مقابلے میں پیش کرنے کی جرت کیسے کرتے ہیں۔ ایک اور مقام دیکھیے، 26واں پارہ سورہ الاحقاف، آیت شریفہ 4۔ فور فائیو تھری۔ در آخر میں آیت شریفہ کیا، ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اور اس سے پہلے آیت شریفہ کے آغاز سے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو جن کی تم اللہ کے سوا، کیا تم کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں،
ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے جو کتابیں لاؤ، او اثارۃ من علم، یا علم سے کوئی باقی بات، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ چھیڑا جا رہا ہے یا آخر تک ان کی گوشمالی کی جا رہی ہے، آخر تک ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، غلط بات کو اس کے گھر تک پہنچ کر جڑوں سے اللہ کی توفیق سے ختم کیا جا رہا ہے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ باندھنا، توجہ فرمائیے، اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا حقیقت میں اللہ پاک پر بہت بڑا جھوٹ باندھنا ہے۔ میں آپ، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ لا شیء، لا شیء سے مراد کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو پسند کرے کہ اس کے ذمہ وہ بات لگائی جائے جو اسے نہ کہی؟ ہم بیکار تو ہیں۔ بچہ 3 سالہ، اس کو کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس نے نہ کہی ہو، سارے ادب کو لاکب کر کے داڑھی یا سر کے بالوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے میں تو یہ اللہ پاک کے بارے میں جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو شریک بنایا۔ کتنی بڑی بدتمیزی ہے۔ سورہ النساء آیت شریفہ 48 دیکھیے، سیونٹی نائن۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، آیت شریفہ کا آخری حصہ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ باندھا۔ اور یہیں دیکھ لیجیے ایک آیت چھوڑ کے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آیت شریفہ 50 دیکھیے وہ اللہ پاک پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَکَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور وہ کھلا گناہ ہونے میں بہت کافی ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اگلی آیت کریمہ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہیں کی توفیق سے عرض کی گئی، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔